الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دین اسلام اس میں نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اہل دنیا کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دین اسلام ان سب میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات انبیاء کی مقدس جماعت میں سیادت، قیادت، امامت اور ختم الرسل کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمانی کتاب میں سب سے عظیم مرتبہ کتاب عطا فرمائی ہے. اب ان دونوں سرچشموں سے جس دین کا خمیر تیار ہوا ہے وہ دین اسلام ہے. ان دونوں سرچشموں سے ایک طرف اللہ کے نبی جو حضرات انبیاء کی مقدس جماعت میں سیادت، امامت، قیادت اور سب سے عظیم مرتبے پر ختم الرسل، امام الانبیاء، اور دوسری طرف اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ساری آسمانوں کتابوں میں سب سے عظیم. اب اس دونوں سرچشموں سے جس دین کا خمیر تیار ہوا ہے وہ دین بھی بڑا عظیم ہے، وہ دین اسلام ہے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنا احسان بھی تم پہ پورا کر دیا اور تمہارے لیے صرف دین اسلام کو پسند کیا اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی، کوئی اور دین یہ اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص کل تباہ و برباد ہوگا. ایسا شخص کل تباہ و برباد ہوگا. یہ پیغام بھی دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو سوائے میری اتباع کے ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا. اگر عیسوی دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین محفوظ ہوتا اور دنیا اس پر عمل پیرا ہوتی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دین اگر آج محفوظ ہوتا اور دنیا اس پر عمل پیرا ہوتی اور پھر اسلام آتا
تب بھی سوائے اسلام کے کسی دین میں نجات نہ ہوتی، کسی اور مذہب میں اور دین میں زندگی اختیار کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اگر وہ محفوظ بھی ہوتا، آج تو یہ سارے آسمانی ادیان تحریف کے نظر ہو گئے نا، کچھ بھی آسمانی چیز ان ادیان میں باقی نہ رہی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ دین اگر عیسوی دین اگر صحیح محفوظ بھی ہوتا اور دنیا عمل کر رہی ہوتی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین محفوظ بھی ہوتا اور دنیا اس پر عمل کر رہی ہوتی، اور پھر اسلام کی نعمت آتی، اس لیے کہ اسلام یہ دین جس طرح اللہ کا نبی، سارے نبیوں کے امام، قرآن مجید ساری آسمانوں کتابوں میں سب سے عظیم تر، ان دو سرچشموں سے تیار ہونے والا دین وہ بھی عظیم تر ہے۔ آفتاب عالم روشن ہو، آفتاب عالم مہتاب دنیا کو روشن کر رہا ہو، اور پھر کوئی آدمی روشنی ستاروں سے یا چراغوں سے تلاش کرے تو کتنی غیر معقول بات ہے، کتنی غیر معقول بات ہے۔ آفتاب عالم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور پھر کوئی روشنی ستاروں سے تلاش کرے، کمکموں سے تلاش کرے، چراغوں کے پیچھے پڑے، کتنی کم عقلی ہے، کتنی نادانی ہے۔ تو جب اللہ کا یہ دین اسلام یہ موجود ہے، پھر کہاں گنجائش ہے کہ آدمی زندگی کی روشنی کسی غیر سے حاصل کرے؟ پھر اس نعمت کی کتنی توہین ہے، پھر اس نعمت کی کتنی ناشکری ہے، پھر اس نعمت عظمیٰ کی کتنی ناقدری ہے، پھر اس عظیم نعمت کی کس قدر تذلیل اور تحقیر ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں پستی میں ہیں اور کیوں رسوائی میں ہیں، کیوں عزت نہیں ہے، تو مسلمان رہا کہاں ہے؟ مسلمانوں کی زندگیاں اس سرچشمے سے روشنیاں کہاں حاصل کر رہی ہیں؟ وہ تو اپنی نقالی میں اصل سے بھی بڑھ گئے، وہ اپنی نقالی میں اصل سے بھی بڑھ گئے کہ غیروں کی ایسی نقالی میں دوڑ لگائی، کہیں نہیں لگتا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ اپنی اسلامی خصوصیات سے محروم ہو گیا، مسلمانوں کی گھریلو اور اپنی معاشرتی زندگی اسلامی خصوصیات سے خالی ہے، بلکہ نقالی میں اور فسق و فجور میں اور یعنی اور فحاشی میں، منکرات میں اس نے اصل کو بھی مات کر دیا۔ ان سے بھی یہ آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ پھر یہ اللہ کی رحمت سے اور پھر اللہ کی نصرت سے کیوں محروم نہ ہو؟ یہ تو ایسا نقال بنا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی خوشیاں غمی، اس کا گھر کا نظام، دفتر کا نظام، اس کا تعلیمی نظام، یہ سب جگہ غیروں کی نقالی نظر آتی ہے۔ اتنی عظیم نعمت کی اس قدر تذلیل، اس قدر توہین، اس قدر ناشکری، تو میرے عزیزو پھر مسلمان قوم اللہ کی رحمت سے کیوں محروم نہیں ہو؟ اللہ نے ایسا عظیم دین دیا تھا، ایسا عظیم پیغمبر دیا تھا، ایسی عظیم کتاب ملی ہے، جن سرچشموں سے اللہ نے اس دین اسلام کا خمیر تیار کیا ہے، اور آج مسلمان اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے روشنی غیروں سے تلاش کرتا،
رہنمائی غیروں سے لیتا ہے، غیروں کی نقالی میں اپنے لیے عزت، اپنے لیے افتخار، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ کیسی ناقدری ہے، کیسی اس نعمت کی توہین ہے۔ اللہ نے اس گھر میں ساری دولت دی تھی، اس نے عزت کا، طاقت کا سرچشمہ غیر کو سمجھ لیا ہے۔ اس نے عزت کا اور طاقت کا سرچشمہ غیر کو سمجھ لیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں فرمایا اگر دلوں میں نفاق ہوگا، اگر دلوں میں نفاق کی ظلمت ہوگی، ایمان کی روشنی جاتی رہے گی، پھر اس کے ہاں عزت اور طاقت کا سرچشمہ غیر اللہ ہوگا، اللہ کا غیر ہوگا۔ پھر یہ غیر سے امید رکھے گا عزت کی، کامیابی کی، فلاح اور سعادت کی، اس لیے کہ ایمان کی دولت سے مارو۔ ورنہ ایمان ہے تو ایمان تو یہ روشنی دیتا ہے کہ عزت اور سعادت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ کی اس عظیم نعمت کی ہم نے قدر کی، ہم نے عزت کی، اللہ نے اس نعمت کے بدولت ہمیں عزت دی۔ یہ مسلمان کہا کرتے تھے، یہ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی، اسے ہر جگہ عزت دی، اور اس دین اسلام نے آج ہمیں عزت دی۔ کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت تو اس دین اسلام کی عزت کرنے کی وجہ سے ملی، ہم نے اسے عزت دی، اسے اپنی زندگی میں مقام دیا، احترام دیا۔ آج اس نعمت عظمیٰ کے بدولت دنیا میں اللہ نے ہمیں عزت دی، اس نعمت عظمیٰ کے بدولت دنیا میں اللہ نے ہمیں احترام دیا۔ پھر خیال آتا ہے اگر نکالی کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے تو پھر جن کی ہم نکالی کرتے ہیں ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ بھی تو اللہ کے مجرم ہیں۔ اگر نکالی کرنا اور دین اسلام کی روشنی سے محروم ہونا اتنا بڑا جرم ہے تو جن کی ہم نکالی کر رہے ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور سچ کہتا ہے، نظر کا فرق ہے، سمجھ کی بات ہے، عقل کا فرق ہے، ورنہ قرآن تو پیغام دے رہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ جو ایمان اور جو دین اسلام کی روح سے محروم ہیں وہ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نظر کا فرق ہے، سمجھ کی بات ہے۔ آج یورپ اور مغرب بے سکونی کی جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کی اصل روح دل کا سکون ہے، زندگی کی اصل روح دل کا سکون ہے۔ بتائیے دنیا میں کہیں جا کے دیکھیے جس کے پاس دین اسلام نہ ہو اور پھر وہ اس روح سے محروم نہ ہو نہیں سکتا، پھر وہ اس روح سے محروم نہ ہو نہیں سکتا۔ بے سکونی اور بے چینی کی عذاب میں آج وہ قوم مبتلا ہے۔ عارضی سکون لینے کے لیے نشہ آور دواؤں کا استعمال اس قدر کثرت سے ہے کہ آج ان ترقی یافتہ دنیا میں خودکشیاں غیر معمولی ہیں۔ تھوڑی بھی سمجھ ہو اور تھوڑی بھی ان کی زندگی کے احوال کا پتہ ہو تو پھر قرآن کی سچائی دل میں اترے گی۔ وہ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سکون نایاب ہے جو تقوی سے اور جو طہارت سے، جو تقوی سے
اور جو طہارت سے اور جو ایمان کی حقیقی زندگی سے دل کا سکون اور اطمینان ملتا ہے، وہ قومیں اس سے محروم ہیں. ان کی زندگیوں میں یہ دولت نہیں ہے. عذاب ہے، لیکن نکالی کے فتنے نے غیروں کی زندگی کی دلوں میں عظمت کی وجہ سے یہ فہم بھی چلا گیا، یہ عقل بھی چلی گئی، یہ سمجھ بھی چلی گئی کہ آج اللہ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایسی عظیم نعمت دی ہے، لیکن پھر بھی ہم غیروں کی زندگی میں اپنے لیے فلاح سمجھتے ہیں، اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے اس میں کامیابی سمجھتے ہیں. یہ اس گناہوں کی نحوست ہے جس سے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس سے عقل کی سمجھ بوجھ دانش مندی جاتی رہتی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس امت اسلامیہ پر، اس امت محمدیہ پر، اس دنیا میں جتنی نعمتیں بھیجی ہیں ان میں دین اسلام سب سے بڑی نعمت اس امت کو عطا فرمائی. نعمت عظمیٰ جس کا اعلان اللہ تعالیٰ خود کر رہے، یہ عظیم نعمت ہے. لیکن جو شخص بھی اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں اس دولت کو عزت دے گا اور اس نعمت کی قدر کرے گا، وہ اپنی زندگی میں اس کی برکات اور ثمرات بھی دیکھے گا. وہ اس کی برکات اور ثمرات بھی دیکھے گا. معاشرے میں یہ نعمت نہیں ہے. قومی سطح پہ بدقسمتی سے ہم نعمت سے محروم ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اس دولت کی قدر کرے گا تو اس کے میٹھے پھل سے محروم نہیں ہوگا، اس کے سکون سے محروم نہیں ہوگا، اس کے اندر جو اللہ اس کی بدولت اطمینان دیتا ہے اس سے محروم نہیں ہوگا. تو یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو میرے عزیزو، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم اس نعمت کی شکر گزاری میں آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. وطن عزیز پر 2 مرتبہ ہندوستان نے اور اعدائے اسلام نے حملہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس ملک کا وجود باقی رکھا. اللہ نے 2 مرتبہ انڈیا نے، بھارت نے اور اعدائے اسلام نے متحد ہو کر، کوئی کافر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، ہاں وہ صرف کوئی کھڑا بھی ہے مفادات کی حد تک، کبھی کوئی کافر مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. ہاں آپ کے پاس ایک دولت ہے اور وہ دولت ایمان اسلام کی ہے، وہ دولت ایمان اسلام کی ہے. اگر اس میں تازگی لے کے آؤ گے تو ہم سب خود بھی ایک طاقت بن جائیں گے، ایک قوت بن جائیں گے، اور اللہ کی نظر رحمت بھی متوجہ ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ ہوگی. آج جو افتراق، انتشار، آج جو یہ اندر کی انتشار اور افتراق ہے، اس کی بڑی وجہ اس نعمت اسلام کی ناقدری ہے. جہاں یہ ناقدری ہوتی ہے پھر وہاں عصبیت ہوتی ہے، وہاں لسانیت ہوتی ہے، وہاں وطنیت کے بت ہوتے ہیں، وہاں فرقہ واریت ہوتی ہے، وہاں تعصب ہوتا ہے، وہاں عصبیت اور علاقائیت کے بت کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایمان اور ایمان کی حقیقت، یہ روح وہاں کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ہمیں جو نعمت عظمیٰ دی ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے دنیاوی فلاح اور کامیابی بھی رکھی ہے، اور اخروی نجات اور کامیابی بھی اللہ نے اسی نعمت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی دل و جان سے قدردانی، شکر گزاری اور اس پر فرما برداری عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.